السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور۔ آج ہم پھر جرنلسٹ کٹ کے ساتھ موجود ہیں۔ ستار خان صاحب میرے ساتھ حسب سابق۔ ستار خان صاحب، یہ جو افغانستان کے جو ہیں اسپوکس مین ان کی طالبان ایڈمنسٹریشن کے، ان کا کہنا ہے کہ آپ نے کل پھر ان پہ حملہ کر دیا ہے، جبکہ پاکستان نے کہا کہ ہم نے اگر حملہ کیا ہوتا ہم بتا کے حملہ کرتے ہیں، پہلے بھی بتا کے کیا تھا، شہریوں پہ ہم اٹیک نہیں کرتے۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی کہ خوست میں ایک جگہ ہے، کسی کا گھر، ضلع خوست ہے جو افغانستان کا صوبہ، اس میں ایک گھر میں ایک عورت سمیت کچھ بچے جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہمارے حملے کے نتیجے میں۔ تو یہ جو افغانستان کے ساتھ معاملات آپ کے چل رہے ہیں، اور انہی دنوں میں ایک افغان نیا ڈیلیگیشن جو ہے وہ پہنچ گیا انڈیا میں، اور اطلاعات تو بڑی عجیب و غریب آ رہی ہیں کہ وہاں پہ 2021 سے یعنی کہ اسرائیل کی NGOs بھی کام کر رہی ہیں، اور جو وہ پہلے چھپ کے کر رہے تھے اب وہ ننگے چٹے ہو کے کر رہے ہیں آپ کے خلاف۔ تو کیا اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک اجیت دوال ہے، آپ جانتے ہی ہوں گے، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر پردھان منتری نریندر مودی۔ 10 سال ہو گئے اس کو۔ جی، آج سے کوئی 10 سال پہلے 2015 میں اس کا ایک سٹیٹمنٹ تھا کہ یہ پاکستان اتنا زیادہ نہ اترائے کہ وہ طالبان کو استعمال کر سکتا ہے، طالبان کو تو ہم بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو 2015 میں پھر پاکستان کا جو میڈیا تھا نا، ان کی ایک بیوقوفی تھی کہ انہوں نے اجیت دوال کی تنقید اس طرح سے ٹرولنگ کی، شروع کر دی ہوگی نا کہ یہ کیا۔ میں نے اس وقت کہا تھا کہ یار اس کی بات سن لی جائے، اتنی جلدی نہ کریں، آپ بہت جلدی ریئیکشن دیتے ہیں۔ آج 10 سال بعد کیا ثابت ہو رہا ہے کہ 10 سال پہلے اجیت دوال نے، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے جو بات کی تھی وہ ثابت بھی ہو رہی ہے، سچ بھی بات کر رہا تھا۔ آپ جو طالبان کے اوپر کنٹرول کا ٹھیکہ لیتے ہیں نا، یہ آپ کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ لیتے تھے، وہ پرانی بات ہو گئی۔ چلے لیتے تھے، پہلے ہم لیتے تھے، اب کوئی اور لیتا ہوگا۔ اب تو DG نے کل کہا ہے نا کھل کے، انہوں نے کہا جی کہ تجارت اور خون ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ یار میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ طالبان ایک 24 کے 24 گھنٹے جس کیفیت میں ہوتی ہے وہ حالت جنگ ہوتی ہے۔ حالت جنگ میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ حالت امن میں رہنے والے لوگوں کا زیادہ نہیں چل سکتی۔ ہم ہوتے ہیں، کبھی کبھار جنگ ہوتی ہے، ہماری تاریخ دے دیں، کچھ دنوں کی جنگ ہوتی ہے انڈیا کے ساتھ، کبھی کبھار ہوتی ہے۔ اسی طرح دنیا کو دیکھ لیں، ان کی کبھی کبھار جنگ ہوتی ہے ماسوائے جنگ عظیم کو نکال کے۔ تو یہ ہوتا رہا ہے کہ یہ تو رہتا ہی 24 کے 24 گھنٹے حالت جنگ میں۔ مجھے یاد ہے، میں آپ کی بات جو ہے اس سے ایک وہ یاد آ گیا، ایک فلیش بیک، کہ مجھے یاد ہے 98 کی بات ہوگی، ایک حمید گل صاحب آئے تھے۔ میں ان دنوں ایک بڑے اخبار کے کسی ایک شعبے کا ہیڈ تھا، تو وہاں پہ فورم ہوتا تھا اور بات چیت ہوتی تھی۔ تو ایک محسود صاحب تھے جنرل، ان کے ساتھ حمید گل صاحب آئے تھے، اور کوئی افغانستان کا جو سرحدی علاقے ہیں وہاں پہ کوئی NGO ٹائپ کام تھا ان کا، شیر عالم محسود صاحب کا، تو اس کے حوالے سے کوئی PR ٹائپ وہ پروگرام تھا۔ تو اس موقع پہ میں نے حمید گل صاحب سے کہا کہ یہ جو آپ طالبان کے ساتھ ایک نیا رشتہ آپ بنا رہے ہیں، ہم پہلے مجاہدین تھے، پھر طالبان ان دنوں بنے، تو آسمہ جہانگیر بڑا لیتھل اس کے اوپر بیانات دے رہی، وہ کہہ رہی ہے کہ یہ بہت تباہ کن ایک انداز ہوگا۔ تو حمید گل صاحب نے بڑے غصے میں کہا کہ یہ جو آسمہ جہانگیر جس اسٹیشن سے بول رہی ہے نا، وہ دلی کے اسٹیشن سے بول رہی ہے، اور میں 2 طالبان لڑکے اس کے پیچھے لگا دوں نا مدرسے کے، کسی دینی مدرسے کے، تو یہ دلی تک بھاگتی چلی جائے گی۔ لیکن پھر کیا ہوا خان صاحب، کچھ ہی سالوں کے بعد طالبان نے ہمارے GHQ پہ اٹیک کر دیا۔ تو حمید گل صاحب ایک مذاکرے میں نا، PC لاہور میں مذاکرہ تھا، تو اس میں مہمان خصوصی تھے، اس میں خطاب کرنے کے لیے آئے، تو لابی میں باہر جا رہے تھے، تو ہیلو ہائی ہوئی، میں نے کہا جی کیا حال ہے، ٹھیک ہے، وہ گپ شپ ہوئی۔ میں نے کہا وہ جو 2 لڑکے آپ نے مرحومہ آسمہ جہانگیر کے پیچھے لگائے تھے، وہ آپ کے GHQ کیسے پہنچ گئے؟
تو آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ ہماری ناکامی ہماری جو ہے وہ کب سے ہمارا پیچھا کر رہی ہے. میں آپ پہ اعتبار ٹرسٹ صرف اسی صورت میں کر سکتا ہوں کہ آپ کا کچھ شرائط ہیں کہ آپ حالت امن میں رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں. میری آپ سے اسی وقت میں کوئی لمبے عرصے کے لیے چلے گی نا. اگر آپ حالت جنگ میں رہتے ہیں، 24 کے 24 گھنٹے آپ پھڈے کر رہے ہوتے ہیں، کبھی محلے میں پھڈے کر رہے ہوں، کبھی گھر والوں سے پھڈے کر رہے ہوں، کبھی دوستوں سے پھڈے کر رہے ہوں، تو یار میں سوچنا شروع کر دوں گا کہ نہیں، سجاد کے ساتھ ذرا دور ہی رہنا چاہیے، بہتر ہے. تو طالبان کی کیفیت وہ ہوتی ہے کہ ان کی گرومنگ جو ہے، ہاں بالکل بالکل بالکل، ان کا اوریجنیشن، ان کی گرومنگ، ان کی گروتھ سارے کی ساری جس حالت میں ہوئی ہے، یعنی وہ چھاؤنی کے بچے ہیں، اس سے باہر نہیں آ سکتے. لشکر کے بچے ہیں، وہ لشکر میں وہ لڑیں گے نہیں تو وہ حکومت میں ہوں یا نہ ہو، وہ لڑیں گے، لڑتے رہتے ہیں. اور ان جو لڑنے والا ہوتا ہے نا، اس کو کوئی بھی پیسے لے کے استعمال کر سکتا ہے. دیکھیں جی، پیسہ ان کے پاس آئے تو یہ نہ پوچھا جائے گا ذرائع کون سے نیک مقاصد کے لیے آتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ نیک مقاصد میں. اچھا، اب نیک مقاصد کی جو بات ہے، دیکھیں نا، ہمارے ہاں تو انقلاب بھی بیچا گیا تھا نا کہ ایک اسلامی انقلاب آئے گا اس خطے میں. مجھے یاد ہے کہا جاتا تھا کہ امریکہ چلا گیا ہے، روس پہلے روس کو شکست دی، اب امریکہ کو شکست دیں گے اور ایک ہم انقلاب برپا کریں گے اسلامی، اور کن کے ساتھ؟ افغانستان اور پاکستان مل کے. تو وہ جو علامہ اقبال کا ایک شعر ہوتا تھا نا، وہ بڑا کوٹ کرتے تھے جماعت اسلامی کو کچھ دانشور اور کچھ سابق فوجی جو کہ بڑے اس اسلامی انقلاب کے حامی تھے. حمید گل صاحب ان کے استاد تھے ان سارے فوجیوں کے. وہ تھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو باؤنڈریز ہے نا آپ کی، پاکستان، افغانستان، ایران، سعودی عرب، یہ وطنیت جو ہے نا، یہ بنیادی طور پہ یہ سب سے بڑا مذہب کا کفن ہے. یعنی ان سرحدوں کو گرائیں گے تو مذہب آپ کا زندہ ہوگا. نظریہ یہ تھا اقبال کا، جس کو انہوں نے بیچا سب نے. لیکن اب کیا بات ہوئی کہ وہ جو نیشنلسٹ افغانی تھے، جنہوں نے ڈیورن لائن کے اوپر آپ کا 47 پہ نہ آپ کو تسلیم کیا تھا، اس کے بعد ڈیورن لائن وہ کہتے تھے جی ہم تو ہماری لکیر جو ہے وہ تو دریائے سندھ تک، اٹک پل تک ہے. تو ان کا خیال تھا کہ یہ جو اسلامی بھائی آئیں گے ہمارے طالبان اور یہ وہ، تو یہ ان کے ساتھ تو ہمارا یہ مسئلہ ہی نہیں ہوگا وطنیت والا. ہاں، پورا افغانستان ہمارا ہوگا اور پورا پاکستان ان کا ہوگا. تو آج اچھا، ویسے اس میں ایک اور بات ہے جو شاید آج تک پردہ سکرین، جس کو ہم پردہ سکرین اپنے لیے کہتے ہیں کیونکہ ہم اسی پردہ سکرین پہ اپیئر ہو رہے ہوتے ہیں. ایک ایسی بات تھی کہ ملا عمر طالبان کا پہلا امیر تھا. ہاں، ملا عمر ابھی امیر نہیں بنا تھا، مجاہدین کے ساتھ جنگ چل رہی تھی اور باقی اور لوگ تھے ان کے ساتھ جنگ چل رہی تھی. طالبان نے بھی مکمل طور پہ قبضہ افغانستان پہ نہیں کیا تھا. تو ملا عمر کی بہت کچھ قیمتی اشیاء تھی جو ان کو جان سے بھی زیادہ عزیز تھیں. ان قیمتی اشیاء میں سے ایک جو چیز تھی وہ کسی افغانستان کے کسی علاقے کے لوکل کمانڈر نے چرا لی. مجھے بتایا آپ نے، لیکن وہ ہم یہاں پہ بعد بتا پھر نہیں سکتے. ملا عمر کو غصہ چڑھا، ایموشنلی چارج ہو گئے. حالانکہ جہاں سے ان کو گائیڈ کیا جا رہا تھا نا کہ اب یہ علاقہ ہے، اس علاقے پہ آپ نے اٹیک کرنا ہے اتنے دنوں بعد، اتنے گھنٹوں بعد یا اتنے ہفتوں بعد، اور یہ اسٹریٹجی ہوگی، وہ اس کے ساتھ چلتے تھے. یہ وہ اٹیک تھا اس علاقے پہ کہ جو اسٹریٹجسٹ بیٹھے ہوئے تھے نا، یہ ان کے لیے بھی بالکل ایک نئی اچنبے والی بات تھی کہ یہ ملا عمر سے ہم سے گائیڈنس لیے بغیر ہی اٹیک کر دیا اور قابض بھی ہو گئے، قبضہ بھی کر لیا. تو جب بعد میں انہوں نے جب پتہ کرایا تو پتہ چلا کہ وہ قیمتی اشیاء میں سے ایک چیز تھی. قیمتی کوئی انسان ہی لگتا ہے. اچھا، بہرحال آگے بڑھتے ہیں. ہم کسی کی پرسنلائز زندگی کی طرف تو نہیں جانا چاہتے. نہیں، کیوں نہیں جا سکتے یار، میری کوئی چیزیں ہیں، یہ موبائل ہے، ان کو ہاتھ لا کے دیکھیں. لیکن آپ بتا نہیں نہ رہے کہ وہ چیز کیا ہے. وہ اپنی کوشش کر کے دیکھو، اپنی کوشش میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی کوشش کیا ہو سکتی ہے. اچھا، اب ہم دیکھیں کہ جناب یہ جو پاک بازی اور اسلامی نظریہ اور شریعت جس کی باتیں کی جاتی ہیں، میں تو حیران رہ گیا تھا. فروری میں
اس وقت ہمارے میڈیا نے لفٹ نہیں کرایا اس بات کو. فروری 25 ایک امریکن جو پورن سٹار ہے نا وائٹنی رائٹ, اس کا طالبان نے اسٹیٹ پروٹوکول کے ساتھ افغانستان کا وزٹ کرایا تھا. آپ سوچ سکتے ہیں یہ بات کہ یہ وہ طالبان ہیں جو طالبان اسلامی شریعت نافذ کر رہے ہیں, جو اپنے ملک میں عورت کو کہتے ہیں کہ وہ پڑھ نہیں سکتی. یہ جھٹکے والی بات ہے, تو یہ جھٹکے والی بات. اور یار وہ جھٹکا نہیں تھا کہ ایک دن آپ نے کہا انڈیا میں جا کے کہ ہم جو میٹنگ کریں گے آپ کی انتظامیہ کے ساتھ اس میں عورتیں نہیں بیٹھی ہونی چاہیے. اگلے دن نہیں, وہ جھٹکا نہیں تھا. نہیں سن تو لیں, جھٹکا اس سے آگے ہے. اگلے دن وہاں احتجاج ہوا انڈیا میں کہ یہ کن لوگوں کو آپ نے بلا لیا ہے, جو ہمارا جو انڈین کلچر ہے اس کو آپ نے ایک سائڈ پہ رکھ دیا اپنی فورن پالیسی کے لیے. اگلے دن انہوں نے کہا کہ یہ جو جرنلسٹ آ رہے ہیں آپ سے ملنے کے لیے اس میں عورتیں ہوں گی اور صبر کر کے آپ عورتوں کے سوالوں کا جواب دیجیے گا. تو پھر اس میں عورتیں بھی تھیں. تو جھٹکا یہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں یہ نمائش کے لیے بھی کرتے ہیں. اچھا, ان کو پتا تھا, طالبان کو پتا تھا کہ یہ پورن سٹار ہے؟ پتہ ہی تھا تو اس کو اسٹیٹ, یار ایک عورت ہے جس کی ایک ہسٹری ہے, اگر نہیں پتا تھا ان طالبان کو تو وہ کیا لینے آئی تھی وہاں پہ؟ وہ ان کی کسی کمانڈر میں سے کسی ایک کی مہمان ہی ہوگی نا. یہ جتنے امیر لوگ ہیں یار یہ کسی کو انوائٹ کر سکتے. اچھا دوسری بات یہ تو چھوڑ دیں آپ نا کہ بھئی وہ امریکن پورن سٹار تھی اور ان کو پتہ نہیں چلا کس کو اسٹیٹ مطلب وہ پروٹوکول دے رہے ہیں, اور پروٹوکول بھی ان کا کیا ہوتا ہے, 2 بندوقیں آگے 2 بندوقیں پیچھے, درمیان میں ایک پرانی پجیروز, جو اس وقت کی پجیروز ان کے پاس ہیں, جو اب تو خیر نان کسٹم بھی بہت ساری گاڑیاں آ گئیں, جدید گاڑیاں بھی آ گئیں ان کے پاس. ہم ذرا سا آگے بڑھتے ہیں. آگے کیا ہے کہ یہ ان کے جو ڈرگز کے اور خاص طور پہ منشیات کی ری پروسیسنگ کر رہے ہیں یہ جو, اور جو گنز کے ذریعے یہ جو گنز کا بزنس ہے, ڈرگز اینڈ گنز کا بزنس, اس میں جو یہ کون سا اسلامی ان کا انقلاب ہے؟ اور یار دیکھو, اسلامی انقلاب ہونا, مذہبی انقلاب ہونا, بات آتی ہے کہ وہ انقلاب آپ کیسے لا سکتے ہو. اگر چرس بیچ کے لا سکتے ہو تو ذرا تھوڑا سا ہو جائے گا, انقلاب تو آ گیا نا. اگر مذہبی انقلاب کی بات کرتے ہو تو وہ کوئی ایسا کام کر کے کہ بھئی آپ گن بیچ رہے ہیں یا منشیات بیچ رہے ہیں, وہاں سے آپ کو ہو رہی ہے. ویسے تو آپ طالبان کو پیسے کوئی اپنی خوشی سے نہیں دیتے, طالبان آپ سے لیتے ہیں, آپ اپنے ڈر اور مجبوری کی وجہ سے طالبان کو پیسے دیتے ہو. ان کو پہلے دن سے اس کی عادت پڑ چکی ہوئی ہے, ہمیں پیسے کوئی نہیں دے گا, ہم نے پیسے چھیننے ہیں. ٹیرر اکانومی ہے نا. تو وہ ہوتا ہے کہ میں بھی اپنی جان بچانے کے لیے, اپنا کاروبار بچانے کے لیے, اپنا کیریئر بچانے کے لیے میں بھی کچھ دینے کو تیار ہو جاؤں گا. یا اگر وہ مجھے کہیں گے کہ خان صاحب آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے ہمیں, اور اس فیسیلیٹیشن میں یہ ہوگا کہ منشیات بھی آتے ہیں, تو میں مجبور ہوں گا کہ چلو ٹھیک ہے, میرے علاقے سے گزر رہے ہیں, میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا, تو چلو ان کو کام کرنے دو ان کا. اس پہ انٹرنیشنل اداروں کی بہت ساری رپورٹس آتی رہی ہیں. اچھا لیکن خان صاحب ہم اس کو پریسائز کرتے ہیں. دیکھیں جی, اس وقت ہمیں ڈائریکٹ ایک وجودی خطرہ ہے ان لوگوں سے. مطلب آپ دیکھیں کہ ہزاروں کی کھیپ تیار ہے وہاں پہ خودکش یہ جو, اور ان کو امریکہ اور اسرائیل کی فنڈنگ سے پاکستان بھیجا جا رہا ہے. ہماری مسلح افواج نے ایک بڑا کلیئر کٹ ایک بنایا ہوا ہے اسٹریٹجی کہ ان کو چھوڑنا نہیں ہے, زیرو ٹالرنس. لیکن یہ زیرو ٹالرنس اس وقت آئی ہے جب وہ ہماری پولیس کو, ہماری پیراملٹری کو, ہماری ملٹری کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. لیکن یار یہ جو پچھلے 20 سال سے وہ ہماری سوسائٹی کو بلیڈ کرتے رہے ہیں, ہمارے سیاستدانوں کو مارتے رہے ہیں, ہمارے الیکشنز کو ریسیٹ کرتے رہے ہیں, ایک دھڑے کو سپورٹ دوسرے دھڑے کی مخالفت, جس طرح سے کلینزنگ ہوئی ہے ANP کی, جس طرح سے پیپلز پارٹی محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئی ہیں اس سارے عمل میں. یہ جو ہم نے ان کو پالا ہے
جو اسٹیٹ کو سوچنا بھی تو چاہیے نا. ٹھیک ہے آپ کے پاس ایک طاقت ہوتی ہے, آپ فیصلہ کر سکتے ہیں, آپ سیاستدانوں کو, آپ سول سوسائٹی کو, آپ بولنے والوں کو ان کی زبان بندی کر سکتے ہیں, آپ اپنی مرضی مسلط کر سکتے ہیں, لیکن اس کی کاسٹ یہ جب ملک پے کرتا ہے نا, جب پھر آپ خود پے کرتے ہیں. آج دیکھیں نا کہ ہمارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں ہر جگہ پہ. تو مجھے خاصا وہ وقت یاد آ رہا ہے جب ہم نے یہ جو ٹرائبل بیلٹ تھی نا تھرو آؤٹ, جو افغانستان کے ساتھ ساتھ تھی, وہاں پہ جو ایجنسیاں تھیں, جو ملکوں کا ایک سسٹم تھا جو گورے کے زمانے سے چلا آ رہا تھا, ہم نے اپنے ہاتھوں وہ برباد کیا. ان سارے مدرسے کے یہ جو کرمنلز تھے, اسٹوڈنٹ, یہ جو طالبان تھے, ان کو سارا دے دیا ہم نے وہ علاقے. انہوں نے امریکہ کے ساتھ جنگ کے چکر میں اور روس کے ساتھ جنگ کے چکر میں وہ سارے ملک مار دیے وہاں پہ جن کے ساتھ وہ ان علاقوں کا ایک ڈسپلن تھا. آج وہ علاقے بھی, ان کے عوام بھی ایک طرح سے محاصرے میں ہیں. جو امن پسند لوگ ہیں وہ بول نہیں سکتے. ریاست نے جو اتنی زیادہ غلطیاں کی ہیں, ریاست کو کوئی ریگریٹ ہے آپ کے خیال میں؟ کو بیت اللہ مسعود کو میرے خیال آپ یقینی طور پہ جانتے ہوں گے. جی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ آپ کے دوست تھے, آپ کے ساتھی تھے. obvious بات ہے, امیر طالبان TTP کے امیر تھے. تو جب بے نظیر بھٹو کا مرڈر ہوا تو انٹیریئر منسٹری نے ایک ٹیپڈ کانورسیشن جو چلائی تھی, اس میں تھا کہ ایک طرف بیت اللہ مسعود ہے, دوسری طرف مولوی صاحب ہیں. اس کے بعد یہ ہوا کہ بیت اللہ مسعود نے اور طالبان نے باقاعدہ ڈینائل کیا کہ ہم عورتوں کو نہیں مارتے. لیکن 4 5 6 7 سال بعد طالبان ہی کی ایک کتاب آئی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے بے نظیر بھٹو کو مارا ہے. جی بالکل. کیوں وہ اس وقت کیوں نہیں بیت اللہ مسعود نے یہ کہا؟ حالانکہ تو اس کی تو آڈیو موجود تھی, لیک ہو گئی تھی. وہ الگ بات ہے کہ اس وقت اعتراض آیا ہوا تھا, ہم جیسے جرنلسٹوں کی طرف سے اعتراض آیا کہ اتنا وائٹل امپورٹنٹ کا جو کلیو ہے نا, اتنی جلدی آپ کو اس کو پبلک نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ تھا کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کراچی میں محسوس کی ایک اچھی خاصی تعداد تھی جو ٹرانسپورٹ میں تھی, جن کی بسز تھے, جن کے ٹرکس تھے, زیادہ تر ٹرکس ہی ہوا کرتے تھے, تو وہ ڈومینیٹ کرتے تھے اس سیکٹر کو. تو بیت اللہ مسعود کا جتنا بھی تھا کہ کراچی سے محسود جو ٹرائب گیا ہوا تھا کراچی میں بزنس کر رہا تھا, وہ اپنا حصہ دیتے تھے بیت اللہ مسعود کو یا طالبان کو. ظاہر ہے ان کو ڈر تھا کہ بے نظیر بھٹو کے مرڈر کے بعد جو ایک ریئیکشن آئے گا, وائلنٹ قسم کا ریئیکشن انٹیریئر سندھ سے آئے گا, تو انہوں نے ٹرانسپورٹ کو اٹیک کرنا. یہ نہ ہو کہ محسود کہ جتنا ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے وہ جلا دیا جائے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا اس وقت اور بھی مجبوریاں تھیں کہ اس وقت میں ہم نے اونرشپ نہیں لینی بے نظیر بھٹو کے مرڈر, بیان نہیں دینا. تو 6 7 سال بعد انہوں نے اپنی کتاب کے ذریعے کہہ دیا کہ جناب, اور اس کے بعد بھی اپنی کتاب میں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ذمہ داری اب لے رہے ہیں. اس کے علاوہ جو انویسٹیگیشن کے بہت سارے حصے تھے, اس میں بھی یہ بات تھی کہ بے نظیر بھٹو کے مرڈر میں طالبان بھی تھے, القاعدہ بھی تھی, اور رف ایلیمنٹ آف دی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ. رف ایلیمنٹ آف دی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی نشاندہی کس نے کی تھی؟ خود جنرل پرویز مشرف نے کی تھی. تو یہ ہوتا ہے کہ طالبان وقت آنے پہ نا وہ ہماری طرح ہی ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, آگے پیچھے وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی خاص چیز ہے, وہ عالی مرتبت ہیں یا ہم سے بہت بہتر پوزیشن پہ ہیں. اب کس حوالے سے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہوں گے, لیکن جب وہ ریئیکشن دیتے ہیں یا ایکٹ کرتے ہیں تو طالبان اور ہم میں فرق کوئی نہیں رہ جاتا. خان صاحب, یہ لڑائی تو ہو رہی ہے افغان فرنٹ پہ, اور لڑائی جو ہے وہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ یہ افغانستان یا کابل اکیلا تو نہیں لڑ رہا, پیچھے انڈیا بھی ہے, پیچھے ہمارے اور مخالف بھی ہیں جو صاحب انڈیا, میری بات سنیں, انڈیا جب کہہ چکا تھا 2015 میں, اجیت دوال کہہ چکا ہوا تھا, وہ ہمیں تانا دے رہا تھا, ہمیں وارننگ دے رہا تھا, ہمیں چیتانی دے رہا تھا کہ بھائی اتنا اچھل کود نہ کرو, جن کو ہمارے خلاف استعمال کرتے ہو طالبان کو,
ایک دن ہم بھی آپ کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں تو وہ چیز ثابت ہوگی. لیکن ہم اوور کانفیڈنٹ تھے نا. ہم تو چائے پینے چلے گئے تھے, یاد نہیں ہے, ہم چائے پینے چلے گئے تھے. پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قوم آپ سے نہیں پوچھتی, ملک آپ سے نہیں پوچھتا کہ آپ نے 25-30 سال اتنا بڑا غلط فیصلہ کر کے سارا کھلواڑ کر دیا, لیکن اب براہ کرم آپ لڑیں ان کے ساتھ, ان کا صفایا کریں اور اپنی ایک پالیسی ایک ایسی بنائیں کہ جس کے نتیجے میں مزید غلطیاں نہ ہوں. آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ طالبان کیبنٹ جو ہے, جو ان کے منسٹر ہیں, امپورٹنٹ پورٹ فولیو جن کے پاس ہیں, ان کے رشتہ دار, ان کے بھائی, ان کی بہنیں, ان کی بیویاں, ان کے رشتہ دار, وہ کراچی میں بڑے ہی پوش ایریا میں رہتے ہیں, وہ پراپرٹی ان کی ہے. اب میں طالبان کیبنٹ کی بات کر رہا ہوں. نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن وہ تو پوری کی پوری شورا جو تھی ان کی وہ کوئٹہ میں بیٹھی رہی تھی, لیکن فائدہ کیا ہے؟ حامد کرزئی کوئٹہ میں پھرتا رہتا تھا. ان کی ایون طالبان کی شورا جو تھی نا, اس وقت ایک کوئٹہ شورا کے نام سے مشہور ہوئی تھی. لیکن حامد کرزئی جو تھا نا, وہ سجاد صاحب جیسے آپ پارک میں نہیں جاتے, ہاں بالکل بالکل, جاگنگ ٹریک پہ آپ چلتے ہو, حامد کرزئی کوئٹہ میں کبھی کسی زمانے میں ایسے ہی پھرا کرتا تھا. ہاں بالکل. تو لیکن میرا صرف یہ ایک سوال ہے کہ آپ کے پاس اسٹیٹ انسٹرومنٹ ہے, طاقت ہے, آپ 26ویں ترمیم کی 27ویں ترمیم کر رہے ہیں. آپ جس طرح سے ماضی میں غلطیاں کی ہیں نا طالبان والی, اور ملک نے اس کی قیمت پے کی ہے, جنرل مشرف نے بھی کچھ غلطیاں کی تھی جو بعد میں انڈو ہو گئی تھیں. آپ بھی کچھ ایسی چھیڑ چھاڑ مت کریں جس کی قیمت دوبارہ کہیں. مجھے کہہ رہے ہیں آپ نہ کریں؟ ہاں, کیونکہ میں تو چائے پینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو نہیں, کچھ کرتے ہیں آپ, بہت کچھ کرتے ہیں آپ. تو اس ایک منٹ میری بات سنیں. اسٹیبلشمنٹ جو غلطی کرتی ہے نا, یا پاک فوج جو غلطیاں کرتی ہے, یہ غلطی کرنے کے بعد یہ نہیں کہتے کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی, یہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک اور غلطی کرتے ہیں. نہیں, لیکن لوگ چونکہ آڈٹ نہیں کرتے نا ان کا, خاص آڈٹ نہیں ہوتا, پاورفل کو آڈٹ پاکستان میں نہیں ہوتا یار, کہیں پہ بھی نہیں ہوتا ویسے, لیکن کوئی لکھنے والے تو لکھنا چاہیے, بولنے والوں کو. باہر کی دنیا میں کئی جگہ پہ ایسے آئے کہ حتیٰ کہ پاورفل کوارٹرز کو بھی جواب دہ ہونا پڑا ہے, وہ بھی ہل جاتے ہیں کئی جگہ پہ. یہ نہیں ہوتا کہ پوری دنیا ہماری طرح کی ہے. اگر پوری دنیا ہماری طرح کی ہوتی تو دنیا کے کئی ممالک ہیں بہت آگے جا چکے ہیں, ہم کیوں نہیں گئے؟ ہم تو وہی ہیں نا, ہم تو پیچھے چلتے جا رہے ہیں. ہمارا تو ریورس گیئر ہے. ہم جس جو گاڑی ہے ہمارے پاس, اس میں اگلا گیئر کوئی نہیں ہے, سارے ریورس ہیں. پہلا گیئر, دوسرا گیئر, تیسرا گیئر, چوتھا, ہم پیچھے جا رہے ہوتے ہیں. ہمیں عادت پڑ گئی ہے. پیچھے بعض اوقات جب آپ پہاڑی علاقوں میں جا رہے ہوتے ہیں, ہاں, پھر کھائی آتی. اللہ نہ کرے کہ پیچھے کوئی کھائی آئے, ہم ریورس گیئر کی بجائے ایک جو فارورڈ گیئر ہے وہ لگانے کے قابل ہو سکیں. آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.